بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے اس کے اور رسول اس کے ہیں۔ سامعین اکرام، میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک سچا واقعات بیان کرتا ہوں، اور یہ ہے یہ آخری خطبہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری خطبہ کو بیان کیے عرفات میدان میں اور اپنی اونٹ پر اس وقت سوار تھے جب اللہ سبحانہ و تعالی کعبہ شریف کو ایک عبادت گاہ بنا دی اور بتوں کو نشت اور نابود کر دی۔ مسلمانوں، جب اللہ سبحانہ و تعالی کعبہ شریف کو ایک عبادت گاہ بنا دی اور بتوں کو نشت اور نابود کر دی، تو اس وقت مسلمانوں کو اتنی خوف اور خوشی دل میں پیدا ہوئی حج پر جانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی حکم ملا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو ساتھ لے کر حج پر جانے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پہلا حج تھا۔ مسلمانوں، آپ لوگ کے معلوم ہے کہ اس زمانے میں حج پہ جانے کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا تھا، یہ پہلا حکم جو ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حج پہ جانے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی تھا کہ حج میں بہت لوگوں سے ملاقات ہوگا اور ان لوگوں سے بیعت لے گا سچا دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، سچا دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور جہالیت کو دور کرنے کے لیے۔ کمر بیش 100,000 مسلمانوں حج پر گئے تھے، جو نام سے مشہور ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے الوداع the Abschied حج، اور دوسرا جو ہے وہ ہے حاجت البلد the حج from the Mededeling۔ جب مدینہ کے باہر لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو اس وقت لوگ تعداد میں اکٹھا جمع ہونے لگے۔ وہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جائیں گے۔ مسلمانوں، وہ ایک سنیچر کا دن تھا، 25 ذی القعدہ۔ سب 2 رکعت نماز ظہر ادا کر کے اور مینا سے روانہ ہوئے، اور سب لوگ یہی تلبیت پڑھتے چلے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک
لا شریک لک. سارا مکہ مدینہ میں یہی گونج رہا تھا یہ تلبیت. 4 دن حجہ مکہ شریف میں تشریف فرمائے. 4 ذی الحجہ مکہ شریف میں تشریف فرمائے اور پہنچتے ہی کعبہ شریف کو طواف کیے اور صفا مروہ کو دوڑے. 4 دن مکہ میں ٹھہرے. تراویہ 8ویں دن ذی الحجہ سب کو ساتھ لے کر مینا میں تشریف فرمائی. جوہر اور نماز عصر سب کے ساتھ ادا کیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سب کے سب جوہر اور عصر کے نماز کو ادا کیے. سورج نکلنے ہی سے پہلے 9 ذی الحجہ مینا سے عرفات کے میدان میں تشریف فرمائی اور وہ ایک جمعہ کا دن تھا. مسلمانوں ایک برکت والا دن تھا. وہ ایک جمعہ کا دن تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خطبہ کو بیان کیا اور اپنی اونٹ پر سوار تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سے سن لو کہ اس سال کے بعد پھر بھی میں کبھی اس موقع پر تمہاری درمیان ہوگا. آپ نے اپنی وفات کے قریب کو نہ صرف اس سے سمجھ لیا تھا کہ آپ کا جو کچھ کام تھا وہ ہو چکا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی جو کام تھا، جو ان کے کاندھے پر یہ بوجھ ڈالا گیا تھا، وہ ایک راستہ پر آ پہنچا. بلکہ اسی بھی کہ آپ پر آیات تعمیل دین نازل ہو گئی. یہ آیات میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی تھا اور یہ خطبہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. آپ کو محسوس اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ دین کو مکمل تک پہنچا دی. مسلمانوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اے لوگوں تمہاری بیویوں پر تمہاری حق ہے اور تمہاری مردوں پر تمہاری حق ہے. وہ تمہاری ہاتھوں میں خدا سبحانہ و تعالی کی امانت ہے، بس تم اس سے نیک سلوک کرو اور اس کو وہ خوراک دو جو تم خود کھاتے ہو اور اس کو وہ لباس دو جو تم خود پہنتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لو اور جان لو کہ ہر مسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اپنی اونٹ پر سوار تھے اس وقت کہ ہر مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے. میری دوستوں تب آپ نے اپنی بلند آواز سے کہا اللہم حل بلت
کیا ہم نے اپنی پیغام پہنچا دیا اور ہزار ہی انسان کے زبان سے اس جواب نے اللہم نعم، بے شک آپ نے اپنی پیغام کو پہنچا دیا۔ مسلمانوں، یہ آخری خطبہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آسمانی کتاب جو ہے 4، میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بہت سے کتابیں اس دنیا میں نازل ہوئی، بہت سے نبی اس دنیا میں آئی، لیکن یہ 4 کتاب جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی نبیوں کے اوپر۔ تو یہ پہلا جو ہے زبور یہ نازل ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور دوسرا جو ہے جو نازل ہوا ہے وہ ہے انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تیسرا جو ہے توریت جو نازل ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور چوتھا جو ہے وہ ہے فرقان یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ خاتم النبیین یعنی اس کے بعد میں دنیا میں اور کوئی نیا نہ پرانا نبی اس دنیا میں آئے گا۔ مسلمانوں، یہ چھوٹی سے خطبہ جو میں آپ لوگ کی خدمت میں بیان کی ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اسے سن کر کے آپ اس پر عمل کریں۔ فقط والسلام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ویعظکم لعلکم تذکرون۔ ولا حول ولا جل واتم وهم واکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین۔ آمین۔